بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ روح کو پاکیزہ بنانے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ ظاہر کو تو آدمی وقتاً فوقتاً پاک کرتے رہتا ہے، ہر جمعہ نئے کپڑے پہنتا ہے، لیکن باطن کی اصلاح یعنی دل کے اندر کی کیفیت جو گندی ہو جاتی ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی اسی کو پاکیزہ اور منور بنانے کے لیے اس قسم کے موقع عطا فرماتا ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ہمارا دل بالکل پاکیزہ اور پاک صاف ہوتا ہے، لیکن جو دن چڑھتا جاتا ہے، مارکیٹ میں ہم آتے ہیں تو دھیرے دھیرے کر کے مختلف قسم کے گناہ ہم سے صادر ہوتے جاتے ہیں۔ زبان کا گناہ، آنکھ کا گناہ، دل کا گناہ، برا سوچنے کا گناہ، خراب الفاظ بولنے کا گناہ، یہ سب چیزیں ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے پھر روزے کی جو ایک تازگی اور جو ایک اس کی روحانیت اور پاکیزگی ہوتی ہے، بظاہر شام ہوتے ہوتے وہ اس میں وہ تاثیر باقی نہیں رہتی۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ گانے بجانے کی چیزوں کو خرید لیا کرتے ہیں، اور مقصود کیا ہوتا ہے؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے یعنی صحیح بات سے بھٹکا سکے۔ اور یہ کام کیوں ہوتا ہے؟ بغیر علم، جہالت کی وجہ سے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور دین کی بات کو وہ مذاق بناتے ہیں۔ ایک شخص گزرا ہے نضر ابن حارث، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو قرآن کریم پڑھ کر سناتے، قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے، لوگوں کو اچھا معلوم ہوتا، یہ شخص کیا کرتا؟ یہ روم سے اور ایران سے ان کی لڑائیوں کے قصے اور ان کے جنگوں کے قصے خرید کر لاتا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو گانے بجاتا، گانے کی شکل میں ان کو سناتا، گانے والی عورتوں کو لا کر کے نچواتا اور لوگوں کے دل کو لبھانے کی کوشش کرتا اور کہتا کہ دیکھو محمد تمہارے سامنے قوم عاد کے قصے بیان کرتے ہیں، قوم سمود کے قصے بیان کرتے ہیں، اور میں تمہارے سامنے ایران اور روم کی لڑائیوں کے قصے بیان کرتا ہوں۔ تم ادھر نہ جاتے ہوئے میری بات کو مانو اور میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ اللہ نے اسی کے منظر کشی کی کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ کسی زمانے میں گھروں میں ٹی ویاں ہوا کرتی تھی، ڈش اینٹینا ہوا کرتا تھا۔ رمضان کا مہینہ آنے کے بعد شریف گھرانے کے لوگ ٹی وی پر پردہ ڈال دیا کرتے تھے کہ ایک مہینے کے لیے اب ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں چلے گی۔ اذان ہو رہی ہوتی تھی تو ٹی وی بند کر دیا کرتے تھے، لیکن اب زمانہ اس سے آگے نکل گیا۔ دجالی فتنے جب سے آنا شروع ہوئے ہیں، اور دجال کی جو سب سے خطرناک اولاد ہے، دجال کی جتنی بھی اولادیں ہیں ان میں سب سے خطرناک اس کی موبائل ہے، جس نے اتنا فتنہ ہمارے گھر میں، جوانوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، اتنا خطرناک یہ فتنہ ہمارے گھروں میں گھس چکا ہے کہ اذان کے وقت کی بھی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ہم روزے کی حالت میں ہیں لیکن فیس بک برابر چل رہا ہے، ہم روزے کی حالت میں ہیں انسٹاگرام پہ چیٹنگ برابر ہو رہی ہے، ہم روزے کی حالت میں ہیں گانے سننے کا کام برابر ہو رہا ہے۔
اور ہم روزے کی حالت میں ہیں، ویڈیو دیکھنے کا کام برابر ہو رہا ہے، ہم روزے کی حالت میں ہیں، لیکن وہ مختلف قسم کے ناچ گانے، سیریل، ڈرامے اور مختلف قسم کے واقعات جو اس میں لوڈ کر دیے گئے ہیں، روزے کی حالت میں روزے کو گزارنے کا مشغلہ ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہے، روزے کی روح کو ختم کرنے والی ہے، روزے کے اثر کو ختم کرنے والی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو گندگیاں پھیلی ہے، دیکھو موبائل کا استعمال ضرورت کے موقع پر، مثلا آپ کاروبار کرنے والے آدمی ہیں، آپ کے کاروبار اس سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی حرج نہیں، ضرورت کے موقع پر جہاں استعمال کی گنجائش ہے وہاں استعمال کیا جائے، لیکن قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جوا اور شراب کے بارے میں وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ، ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ یہی حال موبائل کا ہے، فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ 10 سال کے بچے کا کون سا کاروبار جڑا ہوا ہے جو دن بھر موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ ابو جان کی عمر 70 سال ہو گئی ہے، ان کے کون سے کام جڑے ہوئے ہیں موبائل سے؟ ان کا کون سا کاروبار جڑا ہوا ہے؟ وہ دن بھر موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ کوشش یہ کی جائے کہ بلا ضرورت اس کے استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ یہ دل کی گندگی وہ بڑھانے والی چیز ہے، روح کی پاکیزگی کو ختم کرنے والی چیز ہے، اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز ہے۔ آج دنیا میں جتنا بھی فیشن پنپ رہا ہے، دنیا میں جتنی بھی بے حیائی پنپ رہی ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ اس موبائل کا ہے۔ ہم دیکھیں آج ہمارا مسلم معاشرہ 99% مسلم معاشرہ جو مسلم قوم کے بچے ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، سب اب ہم ان کا لباس دیکھیں تو اولاً تو غیر اسلامی لباس اکثر لوگوں نے استعمال کیا ہوا ہے، پھر اس میں بھی ہمارے اکثروں کے لباس جو ہے ٹخنوں سے نیچے ایسے رگڑ کھاتے ہیں۔ ہماری پینٹیں ہم دیکھیں، ہماری شلواریں ہم دیکھیں، زمین سے رگڑتی ہوئی نظر آتی ہے، جبکہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ آپ نے فرمایا کہ ٹخنے کے نیچے شلوار کا، لنگی کا، یا جو بھی لباس ہم استعمال کرتے ہیں، پینٹ کا، جنس کا، جو بھی ہو، وہ ٹخنے سے نیچے اگر لٹکتا ہوا نظر آئے گا، وہ کبر کی علامت ہے، تکبر کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حصہ جہنم میں جلے گا، ایسا شخص جہنم کا مستحق ہوگا۔ تو ہم اپنے آپ کو جو ہماری روح کو گندی کرنے والی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ جو گانے سننے کے عادی ہیں، گانے بجانے کے عادی ہیں، قیامت کے دن ان کو سخت عذاب دیا جائے گا، ان کے کانوں میں سیسا پگھال کر کے ڈالا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا وہ لوگ ایمان والے ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہوں گے، زبان سے وہ اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہوں گے، لیکن ان کا عمل کافروں کے طریقے پر ہوگا، ان کا عمل کافر لوگوں کے طریقے پر ہوگا۔ پہلے ہمارے یہاں ایسا تھا کہ مسجد کے سامنے سے اگر کوئی غیر مسلم گانا بجاتے ہوئے نکلتا تھا، ہماری جوش ایمانی اور ہماری قوت ایمانی ایک دم جذب میں آ جاتی تھی، ہم لڑنے کٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے مسلم بچے، ہمارا مسلم معاشرہ اپنی شادی میں، اپنی بارات میں مسجد کے سامنے سے پٹاخے پھوڑتے ہوئے اور گانا بجاتے ہوئے نکل رہا ہے۔ ٹھیک ہے رمضان میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ تو ایسا ہوتا ہے
آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی آپ کے معاشرے اور آپ کے سماج کا ایک انسان ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان روح کی پاکیزگی کے لیے عطا فرمایا، تو جو چیزیں ہماری روح کو گندی کرنے والی ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے واسطے موبائل کا استعمال بلا ضرورت کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، کیونکہ یہ خاص طور پر بچوں کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ بچوں کی دلوں کی تختیاں بالکل صاف شفاف ہوتی ہیں، آپ اس کے اوپر جو چیز ڈال دو گے وہ چیز آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پورے معاشرے کی حفاظت فرمائے، روح کی پاکیزگی عطا فرمائے، گندگیوں سے حفاظت فرمائے، رمضان کی حفاظت کرنے کی اور روزوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن سے رمضان اور روزوں میں خرابی لازم آتی ہے اللہ ان چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔